ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفي مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وفي مقام آخر سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھا جس کے دل میں ململا اللہ کے دین کا، تھا جس کے دل میں ململا اللہ کی دین کا، اللہ نے اس کو دے دیا رتبہ شہید کا. اور جب تک نہ جلے دی شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. نہ زیاد پر وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کفارہ. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. دین کی خاطر جس نے سب کچھ کھویا وہ حسین. میرے تائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام اور حضرات علماء کرام، قائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج اپنے جوہری شہر کی اس جامع مسجد اقصیٰ میں برادر محترم فاضل نوجوان حضرت مولانا نعیم جمیل صاحب کی اور دیگر دوستوں کی پرخلوص دعوت پر
خطبہ جمعہ کی اس موقع پر آپ حضرات سے چند ٹوٹی پھوٹی باتیں گوشت گزار کرنے کا موقع میسر آیا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنے در پہ آنا جانا نصیب فرمائے۔ سب آمین کہتے ہیں۔ عنوان جو اشتہار پہ زیر عنوان تھا وہ ایک بہت طویل ترین اور مشکل ترین عنوان ہے، شہدائے اسلام یا شہدائے کربلا، اور شہدائے محرم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا وقت ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو زیادہ بڑھا نہیں سکتے، 10 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں خلاصہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے ایک دو لڑکھڑاتی باتیں گوشت گزار کروں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پوری توجہ میری گفتگو کی طرف رکھیں گے تاکہ میں بھی شرح صدر کے ساتھ آپ کی توجہ کو دیکھ کر کچھ گوشت گزار کر سکوں۔ جہاں تک بات ہے محرم الحرام کے ماہ مبارک کی، تو یہ ماہ مبارک روز اول سے لے کر روز معاشر تک انتہائی محترم، مکرم اور محتشم ماہ مکرم ہے۔ میں اس محرم کی جبین پہ چمکتے ستاروں کی طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہوں گا کہ وہ طویل داستان ہے۔ شاید 15 ستمبر کو مسجد تاج الدین والی میں جو شہدائے اسلام کانفرنس ہے رات کو، اس میں حاضری ہوگی تو میں کچھ اس عنوان پہ گوشت گزار کروں گا۔ آج میں صرف ابتدائیہ کلام، تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اس محرم الحرام کے مقدس مہینے میں یکم محرم الحرام کو مراد نبی، داماد علی، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، ابو الحسن جناب خلیفہ ثانی جناب عمر بن الخطاب سب کے دو رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت ہوئی، اور پھر ٹھیک 10 دن کے بعد 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بدور، خان وعدہ رسول جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے 72 اہل بیت کے افراد کے ہمراہ میدان کربلا کے ریگزاروں میں جام شہادت نوش کی۔ بہت سارے آباء اس عنوان کو کما حقہ سننا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پوری داستان میں جائیں تو بہت تلخ قسم کی باتیں ہمیں تاریخ کی جبین پہ نظر آتی ہے، لیکن ان تمام تر تفاصیل کو، ان تمام تر تشریحات کو، ان تمام تر تاریخ کے جھروکوں اور اوراق کی ورق بندی پر
طائرانہ نظر گھماتے ہوئے میں بالکل حضرت حسین کے شہادت اور حضرت حسین کے کربلا کا سفر اور حضرت حسین کے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی داستان میں اس کا بالکل ماخذ آپ کی توجہ کے ساتھ آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ حضور اکرم سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سانے کے بعد تقریباً 2 سال 3 ماہ 10 دن تک جناب خلیفہ بلا فصل جانشین پیغمبر امام الصحابہ اس امت کے امام یار غار پیغمبر رفیق مزار پیغمبر رفیق ہجرت رفیق کوثر رفیق جنت رفیق مزار جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے اور امیر المومنین بنے اور شیر خدا اسد اللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن ابن حسین شوہر زہرا گوہر زہرا جوہر زہرا جناب سیدنا علی بھی جناب صدیق اکبر کی امامت و قیادت و سیادت میں مصلی اور مسجد نبی کی صفوں پر نظر آئے، کوئی اختلاف کی بات نہیں کی، بلکہ جناب صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل مان کر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر کی خلافت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ صدیق اکبر کی خلافت و حکومت کے مشیر بنے۔ پھر جناب صدیق اکبر کی وفات کے بعد جناب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا۔ جناب فاروق اعظم نے تقریباً 10.5 سال تک 10 مہینے 5 سال اور 20 دن تک وہ خلیفہ وقت رہے، امیر المومنین رہے۔ جناب علی شیر خدا اپنے جوان شہزادوں جناب حسن جناب حسین اور اپنے دیگر بیٹوں کے ہمراہ جناب عمر بن خطاب کی امامت و قیادت و سیادت و خلافت میں جناب فاروق اعظم کے پیچھے نظر آئے۔ کوئی اختلاف، کوئی علم بغاوت، کوئی اختلاف رائے نظر تاریخ کے جھروکوں میں نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد جناب عثمان بن غنی، عثمان بن عفان، جناب عثمان ذی النورین وہ امیر المومنین بنے اور تقریباً 11 سال 11 مہینے 20 دن تک وہ امیر المومنین رہے، خلیفۃ المسلمین رہے۔ اور اس دور میں بھی شیر خدا علی المرتضیٰ جناب حسن جناب حسین آل بیت عظام سب کے سب حضرت عثمان غنی کے پیچھے صف بندی میں نظر آئے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کو چند منافقین، رافضی اور شیاطین قسم کے لوگوں نے جب عثمان غنی کو شہید کیا، اس وقت سے پھر اس امت میں اختلاف شروع ہوا اور اس امت میں 2 گروپ بنے۔ ایک گروپ نے اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہا، ایک گروپ نے اپنے آپ کو شیعہ نے معاویہ کہا۔ شیعہ کا معنی عربی میں گروہ کا ہوتا ہے۔ عربی میں شیعہ کا لفظ کسی گروپ، کسی گروہ، کسی دھڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو 2 دھڑے بنے، 2 گروپ بنے، 2 گروہ بنے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم علی کا گروپ، ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم امیر معاویہ کا گروپ۔ اب وہاں سے جب اختلاف شروع ہوا تو جناب امیر معاویہ نے حضرت علی شیر خدا سے اختلاف کیا کہ علی، جن لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت عثمان پہ ظلم کیا، حضرت عثمان کو مظلومانہ شہادت سے تحت کیا، وہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں، عثمان غنی کے قتل کا قصاص لیں اور ان لوگوں کو اپنے سے دور کریں۔ لیکن حضرت علی شیر خدا نے کہا، امیر معاویہ
ابھی وقت ایسا نہیں کہ میں ایسا کچھ کروں اور امت میں خلفشار پیدا ہو. مجھے تھوڑا مضبوط ہونے دو. میں انشاءاللہ عثمان غنی کے کسی قاتل کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن امیر معاویہ اور صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس چیز پہ مصر تھا کہ نہیں، پہلے قاتلین عثمان کو تحت ایک کرو، ان سے قصاص لو، ان کو عثمان کے بدلے میں قتل کرو، اس کے بعد ہم آپ کے پیچھے اور آپ کی خلافت کی بیعت کریں گے. تو اسی اختلاف پر تقریباً 4.25 سال تک حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت کچھ علاقے پر رہی اور جناب امیر معاویہ کی خلافت کچھ علاقوں پر رہی. اور اسی دوران مختلف جنگ صفین، جنگ جمل مختلف ہوتی رہی. صحابہ کی آپس میں مشاجرات، اختلافات، جنگ و جدل کے میدان گرم رہے. 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ان جنگوں میں شہید ہوئے. بالآخر جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے 21 رمضان المبارک کو، تو علی المرتضیٰ کے شہادت کے بعد حضرت حسن نے اپنے باپ کی خلافت کی قائم مقامی اور جانشینی کرتے ہوئے اپنے باپ شیر خدا علی المرتضیٰ کے تخت خلافت پہ بیٹھے اور تقریباً 6 مہینے تک حضرت حسن نے خلافت اپنی قائم کی. لیکن 6 مہینے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ سے مذاکرات کیے کہ اسلام میں یہ 2 گروپ ختم کرو اور ایک ہی گروپ اور امت واحدہ بناؤ، ایک ہی خلیفۃ المسلمین، ایک ہی امیر المومنین بناؤ. تو حضرت حسن قائل ہوئے کہ ٹھیک ہے، میں امیر معاویہ میرے چچا ہیں، امیر معاویہ میرے بھائی میرے چچا ہیں، میں امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرتا ہوں. دونوں کی میٹنگ، دونوں کے مذاکرات ہوئے، معاملات طے ہوئے. حضرت حسن بن علی نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا. اور یوں ایک متفقہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئی. پھر پورے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ تخت خلافت پر متمکن رہے اور فتوحات کے انبار لگائے، پوری دنیا فتح کرنے کی کوشش کی. پورے روم و فارس، ایران، ازبکستان، ترکستان، قسطنطنیہ تک، عرب، عجم، یورپ، افریقہ کے جزیروں تک امیر معاویہ نے اپنے فوجی لشکر بھیجے اور پوری دنیا میں سے آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر کے 64,65,000 مربع میل پر امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم لہرا کر آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے محمد عربی کا پرچم لہرا کر آدھی سے زیادہ دنیا کو محمد عربی کے غلاموں کے قدموں میں رکھ دیا. اب حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے شہدائے کربلا کی. میں نے یہ تھوڑی سی تمہید مانگی تاکہ آپ کو پیچھے سارا سیاق و سباق پتہ ہو، تاکہ شہدائے کربلا کی آڑ میں کوئی شخص ابو بکر پہ تبرہ نہ کر سکے، کوئی عمر اور عثمان پہ تبرہ نہ کر سکے. یہ تو میرا دعویٰ، میری دلیل کہ حسین ابن علی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے جس طرح یزید کو ناحق سمجھا، جس طرح یزید کو فاسق و فاجر سمجھا، جس طرح یزید کو خلیفہ ناحق سمجھا، جس طرح یزید کو قابض سمجھا، اگر علی شیر خدا صدیق اکبر کو ناحق سمجھتے، عمر عثمان کو ناحق سمجھتے، جس طرح حسین میدان میں نکل پڑا تھا، علی بھی میدان میں نکل کر ابو بکر عمر عثمان کا مقابلہ کرتے. حسین کا میدان میں نکلنا بتاتا ہے کہ حسین حق پہ تھا، یزید باطل پہ تھا، اور علی کا ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ ابو بکر حق پہ، عمر حق پہ، عثمان حق پہ. اگر وہ تینوں حق پہ نہ ہوتے، جس طرح حسین میدان میں نکلا، علی بھی تلوار میں لے کر میدان میں کھڑا نظر آیا.
سب کو ماننا پڑے گا کہ علی شیر خدا، شجاع، بہادر، نعوذ باللہ علی بولتے تھے علی حضرت حسین سے زیادہ بہادر تھے، سیف بین عام تھے، اور سیف ذوالفقار ان کے پاس تھی، لہذا ابو بکر کے دور میں علی کا ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہونا، عمر کے دور میں علی شیر خدا کا پیچھے کھڑا ہونا، عثمان کے دور میں علی شیر خدا کا پیچھے کھڑا ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ابو بکر بھی حق پہ تھا، عمر بھی حق پہ تھا، عثمان بھی حق پہ تھا، اس لیے علی شیر خدا ان کے صرف پیچھے نہیں کھڑے تھے بلکہ ان کے دور کے قاضی القضات اور چیف جسٹس بنے تھے۔ اگر علی کو اختلاف ہوتا تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان کے قاضی القضات نہ بنتے بلکہ گوشہ نشین ہو جاتے یا تلوار لے کر میدان میں کھڑے ہوتے۔ تو علی کا پیچھے کھڑا ہونا اور قاضی القضات، چیف جسٹس بن جانا، یہ ابو بکر، عمر، عثمان کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب حضرت معاویہ کی وفات کے بعد، امیر معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ وقت بنا تو یزید نے اپنی بیعت لینا شروع کی۔ اس وقت یہ الیکشن کا دور نہیں ہوتا تھا کہ پرچیاں ڈالیں اور ووٹ دیں، بعد میں دھاندلی بھی ہو جائے، پتہ نہ چلے ووٹ ڈالا کس کو تھا، نکلا کس کو ہے، انڈر گراؤنڈ کہیں سلپ ہو گیا، یہ نہیں تھا۔ اس وقت باقاعدہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک ایک آدمی سے بیعت لی جاتی تھی، بیعت کہ جو اس کو مانتا ہے وہ آئے ممبر اور مصلی پہ کھڑا ہو کر اس کی ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرے کہ میں تمہیں اپنے دین کا امام مانتا ہوں اور میں تمہیں امیر المومنین مانتا ہوں۔ اب یزید نے جب اپنی بیعت کے لیے پورے امت مسلمہ کی طرف پیغامات بھیجے اپنے گورنروں کے ذریعے، تو 5 عظیم المرتبہ شخصیات، عظیم المرتبہ تاریخ کی اور اسلام، وہ ڈٹ گئے اور اڑ گئے کہ ہم نے یزید کے ہاتھ سے بیعت نہیں کی، جن میں ایک جناب صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرے نمبر پر جناب عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر، تیسرے نمبر پر جناب حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس، چوتھے نمبر پر جناب حضرت زبیر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور 5ویں نمبر پر جناب علی المرتضیٰ کے صاحبزادے جناب حسین بن علی۔ یہ 5 لوگ مدینہ الرسول میں، مدینہ منورہ میں اپنی بات کے ڈٹ گئے کہ ہم یزید کو باطل سمجھتے ہیں، اس لیے ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یزید کی بیعت نہیں کریں۔ اور بھی لوگ، سارے لوگ، لیکن تاریخ میں جن کبار لوگوں کا جو مشہور شخصیات تھی ان میں یہ حضرات ہیں، اور یہ سارے حضرات اسلام کے لیے مقدس شخصیات ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے اور حضرت علی کے بیٹے اور حضرت زبیر کے بیٹے، یہ 5 شخصیات اڑ گئی کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی۔ اس وقت بنو امیہ کا دور تھا، اور بنو امیہ کے دور کا اپنی ہیبت اور چاہو چلال جب یزید کو پتہ چلا کہ یہ لوگ میری بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید نے مدینہ کے گورنر سعید بن عتبہ کو پیغام بھیجا کہ ان سب کو بلاؤ اور ان کو مجبور کرو کہ یہ تیرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت ہے، وگرنہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہو، چاہے ان کو جیل میں ڈال دو، چاہے ان کو تحقیق کر دو۔ اب عتبہ بن سعید، بڑا مختصر خلاصے کی طرف جا رہا ہوں، درمیان میں باتیں بہت لمبی ہیں، اگر میں ساری پڑھنے لگ جاؤں تو 5000 صفحوں کی کتاب بنے گی، اتنی لمبی داستان ہے۔ تو عتبہ بن سعید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا، عبداللہ بن عمر کو بلایا، عبداللہ بن عباس کو بلایا، عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، اور حضرت حسین بن علی کو بلایا۔ یہ لوگ گورنر مدینہ کے پاس گئے رات کے وقت اور جا کے انہیں کہا کہ ہمیں 1 دن
सोचने की मोहलत दो, हम कल तुम्हें अपना फैसला बताएंगे कि हमने बैत करनी है या नहीं करनी। गवर्नर मदीना ने कहा ठीक है, मैं एक दिन की मोहलत देता हूँ। ये लोग वापस अपने घरों को चले गए और उसी रात हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ये लोग मक्का की तरफ चले गए रातों रात। और उससे अगली रात हजरत हुसैन इब्न अली वो भी मक्का की तरफ रवाना हो कि हमने यजीद की बैत नहीं करनी, हमने यजीद को बातिल समझा है, इसलिए हमने उसकी बैत नहीं करनी है। गले को चाटता है क्या है, इसको ज्यादा है, रिले ज्यादा है क्या, हमने यजीद के हाथ पर बैत नहीं करनी। वो लोग मक्के की तरफ चले गए। दूसरे दिन गवर्नर मदीना ने फिर तलब किया, जाओ पुलिस को भेजा कि उनको बुला के लाओ। पता चला कि वो तो चारों लोग जो कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फौत हो गए थे पहले, जब हजरत अमीर मुआविया ने अपने दौर में एक दफा बैत का कहा था, उस वक्त हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर डट गए थे कि हमने यजीद के लिए बैत नहीं देनी। फिर वो फौत हो गए यजीद के खलीफा बनने से पहले। बाकी चार लोग बचे, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हुसैन इब्न अली। ये अब्दुल्ला बिन उमर चूंकि उमर रसीदा इंसान थे तो गवर्नर मदीना ने कहा कि उसे छोड़ दो, कुछ ना कहो, बैत करे ना करे, वो उमर रसीदा है, दरगुजर कर दो। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हुसैन इब्न अली इन लोगों से हर सूरत में बैत लो। अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास ये तीन लोग जब मक्का मुकरमा में पहुंच गए, कुछ दिनों के बाद फैसला हुआ हजरत हुसैन इब्न अली का। हजरत हुसैन ने अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाकर बताया कि मुझे कूफे वालों ने बहुत सारे खत लिखे हैं, जिन खतों की तादाद तारीख में 12,000 है। जिन लोगों ने कूफा से हजरत हुसैन को खत लिखे थे शियाने अली बनकर कि हम आपके गिरोह के लोग हैं, आपके ग्रुप के लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, आप आए, हम आपके हाथ में बैत करेंगे और यजीद के खिलाफ बगावत करेंगे और आपको अपना अमीरुल मोमिनीन बनाएंगे। तो हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला इब्न अब्बास को वो सारे खत दिखाए और दिखाकर कहा कि मैं कूफे जाना चाहता हूं ताकि वहां जाकर मैं यजीद का मुकाबला करूं, उसकी बगावत का ऐलान करूं, उससे मैं मुकाबला करके मैं उसे तख्त खिलाफत से हटाऊं और मैं दीन हक की सरबुलंदी के लिए खिलाफत अदल बर्पा करूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, हुसैन पूरी तवज्जो से मेरे इन जुमलों को सुनना, हुसैन ये कूफे वाले बड़े मुनाफिक लोग हैं, इनसे बच के रहो। इन्होंने तेरे बाप अली के साथ भी गद्दारियां की थी, इन्होंने तेरे बाप अली को भी कत्ल किया था। आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि हजरत अली को भी कूफे वालों ने कत्ल किया था और कूफा की जामा मस्जिद में हजरत अली पर हमला हुआ था। वो कूफा जो अपने आप को अली का ग्रुप, अली के गिरोह के लोग कहते थे, उन्होंने बगावत की और हजरत अली को शहीद कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, हुसैन ये वही मुनाफिक है, ये चिकनी चौकड़ी बातें करते हैं, बाद में छोड़ के भाग जाते हैं और मुनाफिकत करते हैं। तेरे बाप को भी इन्होंने मरवाया, तुझे भी ये मरवा देंगे। हुसैन मक्का मदीना छोड़ के ना जाओ, इधर रहकर अपने ग्रुप को मजबूत करते हैं। जब हमारा ग्रुप इतना मजबूत होगा कि हम उन मुनाफिकों के बगैर मुकाबला कर सकेंगे, फिर हम मैदान कारज़ार में उतरेंगे। लेकिन हजरत हुसैन ने कहा नहीं, इब्ने जुबैर, इब्ने अब्बास, ये देखो 12,000 खुतूत, इतने लोग मुझे खत लिख रहे हैं, ये तो वो है कि जो मुझ तक खत पहुंचा सकते हैं। पता नहीं कितने हजारों लाखों होंगे जो मुझ तक खत नहीं पहुंचा सके, वो भी मुझे चाहते हैं। इसलिए
میں پہلے ایسا کرتا ہوں کہ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں کہ وہ جائے اور کوفہ میں جا کر حالات کا جائزہ لے۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ جا کے کوفے میں جا کے حالات دیکھو اور کوفے والوں سے بیعت لو اور پھر مجھے خط لکھو، بتاؤ کہ میں آؤں یا نہ آؤں، کوفے والے کھرے ہیں یا کھوٹے، منافق ہیں یا مومن۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچے۔ بڑی لمبی داستان ہے درمیان کے واقعات کی، میں سب کو شارٹ کٹ کرتا ہوں کہ مجھے ٹائم اجازت نہیں دیتا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو سب سے پہلے زور کے وقت، فجر کے وقت مسلم بن عقیل کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کم از کم 20,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی اور ان کو اپنا امام بنایا۔ زور کی نماز آئی، تعداد 30,000 سے بڑھ گئی۔ عصر کی نماز آئی، تعداد 40,000 سے بڑھ گئی۔ مغرب کی نماز آئی، تعداد 60,000 سے بڑھ گئی۔ عشاء کی نماز تک تعداد 80,000 سے زیادہ بڑھ گئی، جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا آپ ہمارے امیر، ہم حضرت حسین کے نام پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور جان کی بیعت کرتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے لیکن نہ آپ کو تنہا چھوڑیں گے نہ حضرت حسین کو تنہا چھوڑیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا، پوری توجہ خلاصہ کلام کی طرف آ رہا ہوں، بالکل آخری چند جملے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا 80,000 لوگ میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے خوش ہو کر حضرت حسین کے نام فوراً خط لکھا کہ حسین آپ آ جائیں، یہاں بالکل ماحول اور حالات بہت اچھے ہیں، اتنے ہزار لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی ہے اور میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، آ جائیں، یہاں پہ ہمارے حالات مضبوط ہیں۔ تیز رفتار گھوڑے پہ وہ خط بھیجا گیا، حضرت حسین کو خط ملا، حضرت حسین وہاں سے اپنے اہل بیت کو لے کے چل پڑے۔ چلتے چلتے صحابہ نے بڑا روکا، کیوان صحابہ نے روکا، حسین آپ نہ جائیں، یہ کوفی لایوفی بڑے منافق، ان کی باتوں میں نہ آئے، یہ آپ کو عین وقت پر تنہا چھوڑ دیں گے۔ حضرت حسین نے کہا نہیں، مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا ہے کہ آ جاؤ، حالات ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہو، مسلم بن عقیل تو وہاں موقع پہ پہنچے ہوئے، لہذا جب وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں۔ حضرت حسین چل پڑے۔ 8 ذی الحجہ ہوئے، ایک دن بعد 2 دن بعد حج تھا۔ حضرت حسین چل پڑے، چلتے چلتے راستے میں پہنچے تو ایک اور خط ملا، ایک اور قاصد ملا، اس نے آ کر بتایا حسین یہ مسلم بن عقیل کا خط ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین جہاں بھی ہو وہاں سے واپس مکے چلے جاؤ، ادھر نہیں آنا۔ کوفے والے واقعی منافق ثابت ہوئے، پہلے دن تو میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور تعداد 80,000 تک جا پہنچی، لیکن جب کچھ دن دوسرے دن اور تیسرے دن پہلے عمر بن سعد آیا، گورنر کوفہ، اس نے کچھ دھمکیاں دی، اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد آیا، اس نے جب ان کو ڈرایا دھمکایا کہ خبردار میں تم سے جنگ کر کے تمہیں مار دوں گا، حسین 80,000 کے 80,000 سب کے سب کوفی بھاگ گئے اور ایک کوفی بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، ایک بھی ایک۔ یہ ہے تاریخ کے جھروکے کوفے والوں کی منافقت، کوفے والوں کی جو اپنے آپ کو علی کا گروہ کہتے تھے، اپنے آپ کو علی کا گروہ کہتے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط آج بھی تاریخ کے سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل نے جب اگلے دن عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں قدم رکھا تو پیچھے 10 لوگ کھڑے تھے، 10 لوگ۔ جب مسجد سے باہر نکلے وہ 10 بھی بھاگ گئے، انہوں نے کہا میں جان پیاری ہے، یزید ظالم ہے، ابن زیاد ظالم ہے، وہ ہمیں مار دے گا، ہم اپنے گھر پر بات نہیں کرنا چاہتے، سب بھاگے۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو، حسین یہ سارے منافق ہیں، ایک بھی بندہ میرے ساتھ نہیں کھڑا، میں گلیوں میں بھٹک رہا ہوں اور ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہوں اللہ کے لیے مجھے پناہ تو دے دو، مجھے چھپا تو لو، مجھے ابن زیاد کا لشکر ذبح کر دے گا، حسین مجھے پناہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ بالآخر ایک عورت، بوڑھی ضعیف عورت، ہانی بن عروہ، اس کا دروازہ مسلم بن عقیل نے کھٹکھٹایا،
अगर 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा वाक्य पूरा कर लूँ। कुछ लोग होते हैं ना बेचारे मौलवियों से नफरत करने वाले, वो फिर घर जाकर तो भी उसी मौलवी एक डांटे पहले छोड़े दबा। हाँ, वो आगे जब मौलवी कोई 10 किलो देसी घी खाती बते, इनको अलग चीज याद है। हम चाहते हैं कौम को अवेयरनेस मिले, कौम को नॉलेज मिले, कौम को इल्म मिले, कौम को तारीख का पता चले। जो तारीख के वक्त धूल में अटे हुए हैं वो कौम के दिलो दिमाग में पेवस्त हूं, कौम को पता तो चले हकायक क्या थे। अब मुस्लिम बिन अकील को एक औरत ने, बूढ़ी औरत, उसका दरवाजा खटखटाया। मुस्लिम बिन अकील ने गलियों में भटक रहे हैं, एक सूफी साथ नहीं, एक। उस औरत ने दरवाजा खोला। मुस्लिम बिन अकील ने सबसे पहले कहा, बीबी मुझे पानी तो दे दो, मैं बहुत प्यासा, मैं बहुत प्यासा। उसने पानी पिलाया। मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि अच्छी औरत है, नेक औरत लगती है, भली औरत लगती है, इसने मुझे पानी पिला दिया। तो मुस्लिम बिन अकील ने कहा, बीबी मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, हुसैन का भाई हूँ, चाचा साहब, हाँ इब्न ज़ियाद की फौज मेरे पीछे है, मुझे अपने घर में पनाह दे सकती हो? उसने कहा आओ, आले बैते रसूल पे मेरी जान कुर्बान। वो अपने घर ले गई, उसने एक कमरे में छुपा दिया। उसका बेटा एक ऐसे लोफर टाइप अय्याश जैसे गली के गुंडे होते हैं, उस औरत का बेटा इस तरह कुछ गुंडा टाइप था, जुआरी किस्म का तारीफ लिखती है। हाँ, उसको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में पड़ा लिए हुए है। उसने कहा कि मैं जाऊं और इब्न ज़ियाद जो गवर्नर कूफा बना था नया नया, उसको बताऊं कि मेरे घर में छुपा हुआ है, वो इसको पकड़ेगा, मुझे इनाम देगा। आपको पता है जुआरी तो लालची होते हैं। उसने जाके मुखबरी कर दी, उसको थोड़ा सा इनाम मिल गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया, मुस्लिम बिन अकील को पकड़ा, उनके 2 मासूम बेटे साथ हैं, उनको पकड़ा और ले जाकर बाला खाने पे खड़ा करके तहकीक कर दिया, गर्दनें उड़ा दी। हजरत हुसैन वहां से चले, जब रास्ते में पहुंचे हजरत मुस्लिम बिन अकील का दूसरा खत पहुंचा। हुसैन ना ये मुनाफिक, ये तेरा तेरे बाप का नाम लेने वाले मुनाफिक है, मुनाफिक मोमिन नहीं। लेकिन हजरत हुसैन ने वही खड़े होकर कहा, अब मैं रास्ते सफर भाग चुका हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपनी पुश्त नहीं दिखाऊंगा यजीद को और यजीद की फौजों को। मैं अपनी पुश्त नहीं दिखाऊंगा। कल तारीख में कोई ये ना लिखे कि हुसैन एक शहादत को देखकर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक डर के वापस भाग गया। हुसैन ने कहा मैं कटना बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन झुकना बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब हुसैन बिन अली चल पड़े। चलते 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 रास्ते की बड़ी दास्तानें हैं। मैंने बड़ा लंबा मुताला किया। एक दफा मुझे जिंदगी में मौका मिला वाक़या करबला की पूरी दास्तान सुनाने का, जब सीतपुर शाही मस्जिद में मैं खतीब था। बहुत पुरानी बात है, 1990 की दहाई की। तो वहाँ सीतपुर शाही मस्जिद में हर साल 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक 10 दिन रोजाना रात को जलसा होता है, 10 दिन। तो उस साल हमारी मस्जिद वालों ने फैसला किया कि हमने किसी और मौलवी को नहीं बुलाना, हमारे अपने अब्बासी साहब काफी है। और अपना मौलवी ठीक था, हाँ माशाअल्लाह, जब वो लगने लगा बस लखनऊ से आया। तो उन्होंने कहा जी बस अब्बासी साहब आपने पूरे 10 दिन बयान करना है और हमें पूरे इस वाक़े की दास्तान बयान करनी है। तो पहली दफा मैंने 1990 में 10 दिन लगाए और रोजाना में 1.5 घंटा बोलता था, तब जाके मैंने इस उन्वान को मुकम्मल बयान किया। और आज तो मैं सिर्फ खुलासे की तरफ चल रहा हूँ। अब हजरत हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। उस वक्त तक अमर बिन साहब को मैदान करबला में भेजा गया कि जाओ जाके हजरत हुसैन का रास्ता होगा। वो आया और हजरत हुसैन से मुज़ाकरात किए। हजरत हुसैन ने कहा कि अमर तवज्जो करना, एक तारीखी नुक्ता बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, बड़ी अहम। चंद चीजें होती हैं खुलासे कलाम, वो बड़े कीमती हीरे होते हैं। हजरत हुसैन ने कहा अमर बिन साहब से कि अमर देखो मेरी 3 बातें हैं, ये वो बातें बता रहा हूँ जो शिया किताबों में भी मौजूद है, सुन्नी किताबों में भी मौजूद है, तिबरी में भी मौजूद है,
ابن کثیر میں بھی موجود ہے, ابن اسیر میں بھی موجود ہے, طبقات ابن سعد میں بھی موجود ہے, تاریخ کی ساری بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. حضرت حسین بن علی نے کہا 3 باتیں ہیں. پہلی بات, اگر تم چاہتے ہو کہ میں ادھر نہ آؤں اور ہم 72 لوگ ہمارے مقابلے میں یہ ہزاروں کا لشکر آ گیا تو ٹھیک ہے, میں واپس چلا جاتا ہوں مکہ مکرمہ. اگر تم چاہتے ہو نہیں, ہم واپس بھی نہیں جانے دیتے, پھر مجھے کسی ایسی جگہ پہ جانے دو جہاں مسلمانوں اور کافروں کا جہاد ہو رہا